أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولما جب دخلوا وہ داخل ہوئے علی یوسف علیہ السلام کے پاس آوا تو اس نے ٹھکانہ دیا الیہ اپنے پاس اخاہ اپنے بھائی بنیامین کو قال کہا انی انا اخوک میں ہی تیرا بھائی ہوں فلا تبتئس بس غمگین نہ ہو جاؤ بما اس کے اوپر کانوا یعملون جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں فلما پھر جب جہزہم لدوا دیا ان کا بجہازہم ان کا سامان جعلا تو رکھ دیا سقایۃ پیالہ فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں ثم پھر اذنا پکارا مؤذن ایک اعلان کرنے والے نے ایت العیر ایک قافلے والو انکم لسارقون بے شک تم چور ہو۔ جس وقت دوبارہ غلہ لینے کے لیے 11 بھائی مصر پہنچتے ہیں، علیحدہ دروازوں سے باپ کی ہدایت کے مطابق داخل ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیشی ہوتی ہے، اور ضابطہ اور قاعدہ یہ تھا کہ مسافرین کو 2 کر کے ٹھہرایا جاتا تھا، تو ان کو بھی 2 کر کے علیحدہ خیموں کمروں کے اندر ٹھہرایا گیا۔ تو حضرت بنیامین بچ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے کمرے میں ٹھہرا دیا اور پھر بھائی کے اوپر اپنا راز فاش کر دیا، اے بنیامین انی انا اخوکا میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، کہ کس طرح بچپن کے اندر 17 سال کی عمر کے اندر بچھڑ گیا تھا، بھائیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، باپ سے جدا کر دیا تھا، کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، کس طرح میں مصر پہنچا ہوں، منڈی کے اندر کس طرح میری خرید و فروخت ہوئی ہے، اور کیسے جیل بھی میں نے کاٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھ کو عزت دی ہے، اعزاز دیا ہے، مصر کا مختار کل بنا دیا ہے، بادشاہ بنا دیا ہے۔ حضرت بنیامین نے بھی یقیناً اپنے بھائی یوسف کے سامنے اپنی مشکلات کا ذکر کیا ہوگا کہ کس طرح ان بھائیوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فلا تبتئس اب غمگین نہ ہو جاؤ، اب مشکلات کے دن گزر چکے ہیں، بما کانوا یعملون ان سختیوں کے اوپر کچھ جو بھائیوں کی طرف سے، ان آزمائشوں کے اوپر کہ جو بھائیوں کی طرف سے ہمارے اوپر ہوتی رہی ہیں، ان کے اوپر آپ غم نہ کرو، اب حالات بدل چکے ہیں، اب اللہ رب العالمین ہمیں راحت انشاءاللہ پہنچائے گا، اور ان کی ظلم اور زیادتیوں سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بچائے گا۔ آیات سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حضرت بنیامین نے یقیناً درخواست کی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ان کے ساتھ مجھے واپس نہ بھیج دیجئے، مجھے اپنے پاس رکھیے۔ پھر دونوں بھائیوں نے مل کر کے ایک حیلہ اور تدبیر کی حضرت بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کی، اور اس تدبیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تدبیر کی کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا سکیں۔ فلما جہزہم بجہازہم جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامان کو لدوا دیا، ہر ایک کے لیے علیحدہ بوری کا انتظام کر دیا، علیحدہ اونٹ کے اوپر ان کا غلہ لاد دیا، اور جس کا بھی غلہ تھا اس کی بوری کے اوپر اس کا نام بھی درج کروا دیا، اور اپنے سگے بھائی بنیامین کے غلے کے اندر اپنا پیالہ رکھوا دیا، وہ پیالہ کہ جس کے ساتھ
غلے کو ماپا جاتا تھا یا پانی کو پیا جاتا تھا، سونے کا پیالہ فی رخ اخی اس کو اپنی بھائی کے سامان کے اندر رکھوا دیا۔ اور یہ کنعانی قافلہ 11 افراد کا قافلہ کنعان کی طرف رواں دواں ہونے لگا۔ پیچھے جو ملازم غلہ بوریوں کے اندر بھرنے کے اوپر معمور تھے، جس وقت پیمانے کو نہ پایا تو ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ ابھی کنعانی قافلہ یہاں سے روانہ ہوا ہے، ہو نہ ہو انہی کی یہ کارستانی ہو سکتی ہے کہ وہ جب موجود تھے ان کے لیے جب غلہ ماپا جا رہا تھا تو پیالہ موجود تھا، اب جب وہ جا چکے ہیں پیالہ موجود نہیں ہے، ہو نہ ہو انہی میں سے کسی کے سامان کے اندر ہوگا۔ تو ان کے پیچھے روانہ ہوتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے قافلے والو، اے کنعان کی طرف جانے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو، تم نے چوری کر لی ہے، ہمیں بادشاہ کا پیالہ مل نہیں رہا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے کسی شخص نے اس کو چرایا ہے۔ آیات کے اندر، اگلی آیات بینات کے اندر یہی سلسلہ کلام جاری ہوگا، مزید ہم اس کو اگلی آیات بینات کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ نظر بد لگ جانا یہ ایک حقیقت رکھتا ہے، اس لیے جس آدمی کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کی نظر لگتی ہے تو جب بھی وہ کسی چیز کو دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ ماشاءاللہ کہہ دیا کرے۔ اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ آخری 2 صورتیں پڑھ کر اپنے آپ کے اوپر دم بھی کر لیا کرے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ حسد سے بچنے کے لیے اپنی کچھ نعمتوں کو انسان خفیہ رکھنا چاہے تو اس بات کی بھی اجازت ہے۔ جس طرح اپنے بچوں کو حسد سے بچانے کے لیے باپ نے یہ تدبیر بتلا دی تھی کہ اکٹھے داخل نہیں ہونا ہے، علیحدہ دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔